موضوع الدرس في التهديدات والتخويفات للكفار والمشركين سورة الملك تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير فأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو ہم نے پڑھے ہیں، سب سے پہلے سورۃ الملک میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ بہت عظمت والی ہے اس کی ذات اور اسی کے ہاتھ میں ہے تمام ملک. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہیں. الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات جس نے پیدا کیا موت کو بھی اور حیات کو بھی تاکہ تمہارا امتحان ہو، اختبار ہو کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ موت بھی کوئی چیز ہے جیسے حیات بھی کوئی چیز ہے. کیونکہ جو عدم ہو اس کو تو پیدا نہیں کیا جاتا نا، پیدا اس کو کیا جاتا ہے جو کوئی چیز ہو. خلق الموت والحیات، اللہ نے فرمایا ہم نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا. اور اسی طرح اس کی تائید حدیث مبارک میں بھی ہوتی ہے کہ قیامت والے دن موت کو لایا جائے گا فی صورت کبشن، ایک مینڈے کی شکل میں، اور پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا کہ موت کو بھی موت آ گئی، اب اس کے بعد کوئی موت نہیں ہو. اسی طرح حیات کو بھی ایک اللہ شکل دیں گے کہ وہ ایک گھوڑی کی شکل میں لائی جائے گی. تو اس کا معنی یہ ہے کہ موت بھی کوئی چیز ہے اور حیات بھی کوئی چیز ہے. پھر اللہ نے یہاں موت کو مقدم فرمایا اور اس کے بعد حیات کا ذکر فرمایا، کیونکہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو موت ہے، اب انسان کا وجود ہی نہیں ہے تو گویا کچھ نہیں. تو پھر اللہ ہمیں زندگی دیتے ہیں، زندگی کے بعد پھر ہمیں موت دیتے ہیں، موت کے بعد پھر ہمیں زندگی دیں گے جب ہم قبروں سے اٹھیں گے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کیسے اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہو، تم تو مردہ تھے. فاحیاکم، پھر تم نے عدم سے اللہ نے نکال کے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دیں گے. ثم یحییکم، پھر تمہیں اٹھائیں گے. تو یہ سارا نظام جو ہے اللہ کی کمال قدرت پہ دلالت کرتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہارا امتحان ہوگا کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے. یاد رکھو اللہ ہر چیز جانتے ہیں، اللہ کو امتحان کی کوئی ضرورت نہیں.
لیکن وہ معاملہ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے سامنے معاملہ آ جائے کہ کون اچھے عمل والا ہے اور کون برے والا ہے، ورنہ اللہ تو جانتے ہیں۔ اور احسن عملہ سے مراد یہ ہوتا ہے وہ عمل اچھا ہوتا ہے جس میں 2 شرطیں ہوں، یاد رکھیں۔ ایک تو وہ عمل خالص ہو، اللہ کے لیے ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ ثواب ہو۔ ثواب کا معنی موافق ہو سنت محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو عمل خالص نہ ہو وہ بھی قبول نہیں ہوتا، اور جو عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق نہ ہو وہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے اپنی صفتوں کا ذکر فرمایا، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہ غالب ہیں، جو اچھے عمل کر کے آئیں گے ان کو اللہ پاک انعام لیں گے، اور جو مخالف ہیں ان سے انتقام لیں گے، اور غفور بھی ہیں، بخشنے والے بھی ہیں کہ اگر مومن سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، معافی مانگے تو اللہ بخشنے والے۔ یہ ہماری دلیل تھی انفس میں، اب دلیل ہے آفاق میں۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہ ہر چیز پہ قادر ہیں جس نے بنائے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر، تو 7 آسمان بھی برحق ہیں اور ان کے درمیان میں فاصلہ ہے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تخلیق میں، اس بنا میں کوئی فرق بھی تمہیں نظر نہیں آئے گا، بالکل ٹھیک برابر برابر ہے۔ فرجع البصر هل تری من فطور، تم اپنی نظر کو لوٹاؤ، کیا اس کے اندر کوئی سوراخ، کوئی شکوک، کسی قسم کا کوئی نقص ہے؟ تو یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ 7 آسمان برحق ہیں، آسمانوں میں دروازے ہیں، آسمان ایک دوسرے کے اوپر ہیں، اور ان کے درمیان میں 500 سال کا فاصلہ ہے، اور ہر آسمان میں اللہ کی مخلوق ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے زمینیں بھی 7 بنائی ہیں، اور آسمانوں کے دروازے اللہ کی اذن کے بغیر نہیں کھلتے ہیں، جب تک اللہ اجازت نہ دے دروازہ نہیں کھلتا ہے۔ باقی یہ مغالطہ چاند وغیرہ پر جانے کے، چاند تو آسمان سے نیچے ہے، وہ آسمان کے اوپر نہیں ہے کہ ہم اس میں شبوں میں پڑیں گے جی چاند پہ کیسے پہنچ گئے۔ قرآن تو کہتے ہیں لا تفتح لهم ابواب السماء، آسمان کے دروازے نہیں کھلتے، یہ تو آسمان سے نیچے ہیں۔ قنادیل معلقۃ بین السماء والارض، یہ تو ایسے ہیں جیسے یہ فانوس اللہ نے لٹکا دیے ہیں، آسمان و زمین کے درمیان میں ہیں۔ ثم ارجع البصر کرتین، اللہ نے فرمایا پھر تم نظر ڈالو، 2 دفعہ ڈالو، بار بار ڈالو۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری نظر تھک کے عاجز ہو کے لوٹ آئے گی، لیکن اس میں کوئی نقص نہیں نکال سکے گا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا، زینت دی ستارے لگا کر۔ تو یہ ستارے جو ہیں یہ زینت للسماء ہیں اور علامات للہدیٰ ہیں، اور اس کے بعد رجوما للشیاطین ہیں۔ ان سے 3 کام ہیں، ایک زینت ہے، ایک شیاطین کے لیے رجوم ہے، اور ایک راستہ بھٹکے ہوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، ان کافروں کو، شیطانوں کو جب وہ سننے کے لیے جاتے ہیں تو وہ رجوم مارے جاتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے عذاب تیار رکھا ہے جہنم کا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جنہوں نے اتنے دلائل کے بعد بھی اپنے رب سے کفر کیا، ان کے لیے عذاب جہنم ہے، اور کیا بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا، جب اس میں ڈالے جائیں گے تو سنیں گے آواز، وہی تفور، اور وہ جہنم کی آگ جو ہے بھڑک رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، اتنا جوش میں ہوگی کہ قریب ہے کہ پھٹ پڑے ایک دوسرے پہ۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا، جب ان میں کافروں کی جماعت کو ڈالا جائے گا تو
تو اللہ کے جو فرشتے جہنم پہ خزنہ ہیں وہ ان سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ڈرانے والا نہیں آیا، پیغمبر نہیں آئے، پیغمبروں کے بعد علماء نہیں آئے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے ہاں بالکل آئے۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، لیکن ہم نے ان کی تکذیب کی، ہم نے ان کو جھٹلایا اور ہم نے کہا تم غلط کہتے ہو، کچھ اللہ نے کچھ نہیں اتارا ہے۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو بالکل دور بہت بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔ اب جب جہنم کی سزا دیکھیں گے وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، اب کہیں گے کاش ہم پیغمبروں کی بات مان لیتے یا کم از کم اپنا عقل استعمال کر کے عقائد دلائل توحید پہ غور کر لیتے۔ ما كنا فی اصحاب السعیر، تو ہم آج جہنمیوں میں نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر، اب انہوں نے اعتراف کیا اپنے گناہوں کا، لیکن اب اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں۔ قیامت میں اگر کوئی اعتراف کرے گا تو اسے اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں۔ اعتراف اور ندامت کا فائدہ دنیا میں ہے کہ آپ شرمندگی کریں، آپ گناہوں کا اعتراف کریں، آپ توبہ کریں، اللہ منظور فرماتا۔ قیامت والے دن جب عذاب سامنے ہو تو پھر اعتراف کا کیا فائدہ ہو؟ اس لیے فرمایا جائے گا فسحقا لاصحاب السعیر، ہلاکت اور بعد ہو جہنم والوں کے لیے۔ اب اس کے بعد اللہ نے پھر شہداء کا احوال بیان، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر قریب، اجر کبیر، جو لوگ اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، خدا کو نہیں دیکھا لیکن مانتے ہیں، جنت کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، جہنم کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، فرشتوں کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، عرش کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، تو یہ جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے بہت بڑی مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ اب اللہ نے فرمایا واسروا قولکم او اجہروا بہ، تم چاہے چھپا کے بات کرو یا ظاہر بات کرو، انہ علیم بذات الصدور، اللہ کی ذات تو دلوں کے بھید جاننے والی ہے، کچھ چھپا نہیں۔ الا یعلم من خلق، کیوں وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ جس نے پیدا کیا ہے تو اپنی مخلوق کو جانتے ہیں۔ وہو اللطیف الخبیر، وہ بہت بڑے باریک بین ہیں اور جاننے والے ہیں۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا، وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، فامشوا فی مناکبہا، تم اس کے کندھوں پہ چلو۔ کیا مانا؟ علماء نے فرمایا فی سبلہا و فی فجاجہا، اس میں راستے تمہارے لیے بنائے، ان میں چلو۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں مناکب مانا ہوتا ہے کندھے، مانا یہ ہے کہ زمین میں اللہ نے پہاڑ بھی رکھے ہیں، اللہ نے ٹیلے بھی رکھے ہیں۔ فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، اور پھر اس سے جو اللہ تمہیں رزق دے وہ کھاؤ۔ وإلیہ النشور، اور پھر تم نے سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں دوبارہ پیش ہونا ہے۔ تو پھر تمہارا یہ آیات ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آج کی سبق کی ہم نے آیات پڑھی ہیں، یا دیکھو اس کو کہتے ہیں تحدیدات، یعنی اصطلاح مفسرین میں ان کو کہتے ہیں تحدیدات یا تخویفات، اور یہ دو قسم کی ہوتی ہیں۔ تحدیدات تخویفات دنیاوی بھی ہوتی ہیں، اخروی بھی ہوتی ہیں، یعنی کبھی تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں جو قوموں پہ عذاب آئے ہیں ان سے ڈراتے ہیں کہ قوم عاد پہ عذاب آیا، قوم سمود پہ عذاب آیا، قوم لوط پہ عذاب، تو اللہ فرماتے ہیں قل سیروا فی الارض فانظروا، جاؤ زمین میں پھرو اور نظر غیر سے دیکھو، تدبر کرو، سوچو۔ فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ کتنے بستی والے لوگ ہیں تکذیب کرنے والے جن کو ہم نے ہلاک کر ڈالا ہے۔ تو غور کرو، دیکھو کہ قومیں، یہ ایک بات یاد رکھو کہ جتنے دشمنان اسلام ہیں نا جی، کافر ہیں، مشرک ہیں، ہندو ہیں، دہریہ ہیں، وہ ایک شبہ ڈالتے ہیں مسلمانوں کے ذہن میں
وہ شبہ یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کہتے ہیں کہ قوم لوط پہ عذاب آیا اور قوم عاد پہ عذاب آیا، قوم سمود پہ عذاب آیا اور ان کے گناہوں کی وجہ سے آیا اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے آیا۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ کیا ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے، اب بھی دنیا میں زلزلے آتے ہیں، اب بھی دنیا میں آتش فشاں جو ہیں، پہاڑ جو ہیں آتش فشاں، یعنی آگ وہاں سے ایسے نکلتی ہے جیسے دریا نکلتے ہیں، اور میلوں کے میلوں تک ہر چیز کو بھسم کر ڈالتی ہے۔ ایسے زلزلے آتے ہیں، اللہ معاف فرمائے کہ لاکھوں مکانات تباہ ہو جاتے ہیں، اور چند سیکنڈ کا زلزلہ ہوتا ہے، گھنٹے نہیں۔ پہاڑ ہل جاتے ہیں، چشمے بند ہو جاتے ہیں، ایسے ایسے عذاب آتے ہیں کہ سمندر کے اندر سے سونامی پانی کی طرح جب عذاب آیا تو 200 فٹ اونچا جا کے وہ 200 فٹ کی لہر بن گئی اور پورے علاقے کو ڈبوتی چلی گئی۔ تو کہتے ہیں جی یہ عذاب تو آتے رہتے ہیں، تو اس میں تم لوگ کیسے استدلال کرتے ہو کہ پیغمبروں کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب آیا؟ یہ ایک شبہ ڈالتے ہیں۔ یاد رکھو باطل جو ہے نا اس کے بعد دلیل نہیں ہوتی، شبہات ہوتے ہیں، اس کے پاس توہمات ہوتے ہیں، تخیلات ہوتے ہیں، ظنیات ہوتے ہیں، کوئی یقینی بات نہیں ہوتی ہے، بس ایک شبہ ڈال دیا، بس مسلمان بیچارہ پریشان ہو گیا۔ تو یاد رکھو ہمارا ایمان ہے کہ ایک نظام عالم ہے، اس میں اللہ کی سب مخلوق رہتی ہے، مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، ماننے والے بھی ہیں، نہ ماننے والے بھی ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، زمین سب کے لیے ہے، آسمان سب کے لیے ہے، ہوا سب کے لیے ہے، پانی سب کے لیے ہے، عقل سب کے لیے ہے، موت حیات سب کے لیے ہے، صحت بیماری سب کے لیے ہے، تندرستی اور تکلیف سب کے لیے ہے، خوشحالی اور تنگ حالی سب کے لیے، یہ ایک نظام ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو بادشاہ ہیں یا گورنر ہیں یا صدر ہیں یا کچھ ہیں، اگر وہ واقعتاً صحیح معنی میں منصف مزاج ہیں، ان کے لیے بھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ بھی یہ ہماری پارٹی کا ہے، یہ ہمارا مسلمان ہے، یہ کافر ہے، یہ رعایا ہے ہمارا، ہم نے سب کا خیال رکھنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نظام بنایا تھا کہ کافر بھی ہے، غلام بھی ہے، اس کا جزیہ بوڑھا ہو گیا، ختم جزیہ، بے روزگار ہو گیا، اس کو روزگار کا اہتمام کرو، بچہ پیدا ہو گیا، ذریعہ کوئی نہیں، بیت المال وظیفہ دے، آلے رسول ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کو بیت المال سے وظیفہ دو، علماء ہیں، مؤذنین ہیں، مدرسین ہیں، امام ہیں، ان کو وظیفہ دو۔ سارا اسلام نے ایک نظام بنایا۔ یہ تو ایک نظام ہے میرے اللہ کا۔ اس دنیا میں مسلمان کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، کافر کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے۔ بات سمجھیں، یہ نظام عالم ہے۔ اچھا خدا کی نظام دیکھیں، خدا کی قدرت یہ ہے کہ بکری ہے، اس کے 2 بچے پیدا ہو جائیں گے، 3 ہو جائیں گے، کتے کے تو 7 ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اچھا پھر یہ دیکھو، کتا نسل میں زیادہ ہے لیکن ملتا نہیں ہے، بکری کتنا ایک دن میں ذبح ہوتی ہے لیکن پھر بھی ختم نہیں ہوتی، ایک دن میں حلال جانور کتنا ذبح ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی نسل جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو یاد رکھو اللہ کا نظام الگ ہے، اور جو ہم نے قرآن میں دلائل دیے ہیں وہ اس لیے دلائل حق کا ہیں کہ قرآن نے باقاعدہ چیلنج کیا ہے
کہ لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ لڑکوں سے بدفعلی کے جرم میں مبتلا ہو گئی. ایک ان میں لواطت کا عمل تھا اور دوسرا یہ ہے کہ وہ عورتوں کی طرح لڑکوں کو لباس پہناتے تھے، عورتوں کی طرح وہ میک اپ کرتے تھے، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی مجالس کے اندر 2-2 4-4 5-5 آدمی اپنے لڑکے لے کے آتے اور ایک دوسرے کے سامنے بدفعلی کرتے اور خوش ہوتے تھے. اور اسی طرح ان میں ایک بیماری یہ تھی کہ راستے میں بیٹھ جاتے تھے، جو لوگ گزرتے تھے ان میں سیٹیاں مارتے، کسی کو پتھر مارتے، کسی کو کنکری مارتے، اور اگر کوئی مسافر گزرتا، کوئی نوجوان لڑکا ہوتا اس کو پکڑ لیتے. حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور اپنی قوم کو فرمایا کہ انکم لتاتون الفاحشہ، بدبختو تم ایک ایسا گناہ کر رہے ہو ما سبقکم بہ احد من العالمین، تم سے پہلے کبھی کسی عالم نے یہ گناہ نہیں کیا، کسی جن و انس نے یہ گناہ نہیں کیا، عالمین میں کسی نے نہیں کیا. لیکن قوم نہیں مانی، فرشتے آ گئے. قوم نے یہ سمجھا کہ نوجوان لڑکے ہیں، خوبصورت ہیں اور مہمان ہیں، قوم بھی دروازے پہ آ گئی اور لوط علیہ السلام سے کہا کہ مہمان ہمارے حوالے کرو. بڑا واقعہ آپ سن چکے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام نے انکار کیا، انہوں نے کہا میرے مہمان ہیں، عقل کی بات کرو. انہوں نے کہا آپ جانتے ہیں ہم زبردستی بھی آپ کے مہمانوں کو لے جائیں گے، اچھا ہے کہ ہمارے حوالے کر دو. لوط علیہ السلام اتنے مجبور ہوئے، انہوں نے کہا شرم کرو، تمہارے گھروں میں عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ تمہاری بیویاں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، تم اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، تم یہ کیا لڑکوں کے پیچھے پڑ گئے ہو. انہوں نے کہا ہمیں اور لڑکوں سے اور لڑکیوں سے کوئی دلچسپی نہیں، اور آپ جانتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں. اب لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اور گھبرا گئے کہ ہائے کاش کہ میں آج کیا کروں، اپنے مہمانوں کی عزت بھی میں نہیں بچا سکتا. تو یہ ساری افسانہ تو نہیں ہے نا. قالوا یا لوط انا رسل ربک لن يصلوا الیک فاسر باہلک بقطع من اللیل. اب فرشتے بول پڑے، ان میں جبرائیل علیہ السلام بھی ہیں. انہوں نے کہا لوط علیہ السلام بالکل نہ گھبرائیں، خوف نہ کریں، نہ ڈریں، ہم تو یہ دکھانا چاہتے تھے، اللہ حجت پوری کرنا چاہتے تھے کہ پیغمبر کے سامنے ان کا گناہ کھل کے آ جائے. یہ ہمیں کیا پکڑیں گے، لن یصلوا الیک، تمہاری طرف یہ قدم نہیں بڑھا سکتے. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے بعد حصے میں اپنے اہل کو لے کے تم اس بستی سے نکل جاؤ اور پھر مڑ کے بھی نہ دیکھنا اس بستی کی طرف. اور تمہاری بیوی جو ہے وہ بھی نہیں بچے گی، کیونکہ اس نے بھی چولی کھائی ہے، وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی. اور ان کے عذاب کا وقت بھی جبریل نے بتا دیا، ان موعدہم الصبح، کہ عین صبح کے وقت میں جب صبح کا تارا نکلے گا دنیا کے لیے نظام مسرت ہوگا، تیری قوم کا تارا ڈوب جائے گا. ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب. مفسرین نے لکھا کہ جب انہوں نے کہا ان موعدہم الصبح، ان کا جو عذاب کا وقت ہے صبح ہے، تو پیغمبر کہنے لگے کہ اللہ کے فرشتے ہو اگر صبح ہی عذاب دینے تو ابھی کیوں نہیں دیتے ہو. انہوں نے کہا پیغمبر جلدی نہ کریں، الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے، تھوڑی سی دیر رہ گئی، اللہ کے فیصلے نہیں بدلا کرتے. اب قرآن فلما جاء امرنا، جب ہمارا حکم پہنچ گیا،
اللہ نے جبریل سے حکم دیا اور فرمایا کہ ان کی بستیوں کو اٹھا لو. 5 بستیاں تھیں لوط علیہ السلام کی قوم کی، ان میں سب سے بڑی بستی جو ہے سدوم اس کا نام تھا. اللہ نے حکم دیا کہ تو خون میں لڑ، زمین کے نیچے سے اصل بنیادوں سے اٹھا لو. حضرت جبریل علیہ السلام نے جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل. اللہ نے فرمایا اب ان کو آسمانوں کی طرف لے اور الٹا گرا دو. یہ بھی تو لڑکوں کو الٹا کر کے بدفعلی کرتے تھے، ہم ان کو وہی سزا دیں گے. تو ساری بستی کو الٹ دیا. اللہ نے فرمایا اس کے اوپر جہنم کے پتھر برسا. تو آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں یہ عذاب آیا تھا. اس جگہ کا نام آج بھی بحر میت ہے، یعنی ایسا سمندر اور ایسا پانی جس میں کوئی چیز زندہ نہیں رہتی، وہ عذاب والی جگہ ہے. اچھا، خدا کی شان ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگ جو تھے باہر تھے، وہ جب واپس بستی میں آئے تو پتھر انتظار کر رہے تھے، فوراً اوپر سے آ. تو اتنے بڑے واقعے کو تو آپ حادثہ نہیں کہہ سکتے. حادثات بھی ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے. زلزلے بھی آتے ہیں، لیکن اکثر وجہ جو ہے وہ یہی ہوتی ہے، اس کے پس منظر میں لازماً ہماری نافرمانیاں ہوتی ہیں، ہمارے گناہ ہوتے ہیں. اب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ پوری بستی گناہ کرے. اس میں 2 آدمیوں نے گناہ کیا، ان کی وجہ سے عذاب آیا، سارے رگڑے گئے. اچھا، 2 آدمی اچھے ہوتے، ان نے دعا کی، ان کی وجہ سے سارے بچ گئے. یہ ضروری نہیں ہوتا. لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ جی دیکھو جی کشمیر میں زلزلہ آ گیا، مظفر آباد میں آ گیا، اور جی جو بڑے بڑے شرابی اور بڑے بڑے کبابی اور بڑے بڑے عیاش اور بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے وڈیرے، وہ تو زندہ ہیں، ان پر تو کوئی ہلاکت نہیں آئی ہے. یہ ضروری نہیں، ہر کسی کا ایک وقت ہے. اچھا، جن کو اللہ نے دنیا میں تکلیف دے دی، لیکن اصل عذاب تو آخرت کا ہے. اس لیے اللہ پاک فرمائے اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. اللہ نے فرمایا میں تو عذاب دینے پہ قادر ہوں، لیکن پھر مہلت دیتا ہوں. کیا یہ بے غم ہو گئے اس ذات سے جس کا مقام آسمانوں میں ہے، جو شان علو رکھتی ہیں، جو عرش پہ مستوی ہیں، جیسے ان کی شان کو زیبا ہے، ان کی شان کو ان یخسف بکم الارض، کہ تمہیں زمین میں دھنسا دیں. فاذا ہی تمور، اور زمین میں ایسا زلزلہ آئے کہ ایسا گھمر گھیر آئے کہ زمین میں تمہیں دبا دیا جائے. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم بے غم ہو گئے اس ذات سے کہ تم پہ ایک تیز آندھی بھیجے جس کے اندر پتھر ہوں اور اس سے تمہیں ہلاک کر ڈالے. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر جب وہ عذاب آئے پھر تم جانو گے کہ کیسی اللہ کی پکڑ ہے اور کیسا اللہ کا عذاب ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے بھی قومیں گزری جنہوں نے تکذیب کی ہے. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر دیکھو کیسا تھا ہمارا ان پہ پکڑنا. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ، اللہ نے فرمایا کیا یہ نہیں دیکھتے آسمانوں کی طرف کیسے پرندے اڑتے ہیں، کیسے صفیں بناتے ہیں، کیسے پروں کو کھولتے ہیں، کیسے پروں کو بند کر دیتے ہیں. ان کو ہواؤں میں روکنے والی کس کی ذات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا. ما يمسكهن إلا الرحمن انه بكل شيء بصير. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کے دیکھنے والے ہیں. یہاں سے ہمیں سبق دیا جو پرندوں کو اڑانے پہ قادر ہے، پرندوں کو پر پھیلا کے فضاؤں میں کھڑے رکھنے پہ قادر ہے، وہ تم پر بھی بادل برسانے پہ قادر ہے، وہ تم پر بھی عذاب دینے پہ قابل ہے.
وہ تم پر بھی اپنے عذاب مسلط کرنے پہ قادر ہے. تو یہ تخویفات ہوتی ہیں تاکہ تم توبہ کرو، رجوع کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. میرے پاک نبی نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نزل بلاء الا بذنب، تم پر کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اس کے سبب ہمارا گناہ ہوتے ہیں. وما رفعت الا بتوبۃ، اور وہ مصیبت نہیں ٹلتی جب تک کہ بندہ توبہ نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرے. اور اسی طرح یاد رکھے کہ اللہ نے حکم دیا، ایک بستی والوں پر عذاب کا حکم آیا. فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ اس بستی میں تو تیرا ایک بہت بڑا عابد زاہد بندہ ہے، آپ جانتے ہیں وہ تو ایک لمحہ بھی آپ کے ذکر کے بغیر نہیں رہتا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے اس پر بھی عذاب کر دو. یا اللہ تیری مرضی ہے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے وہ بڑا عابد ہے، بڑا زاہد ہے، نیک ہے، تہجد، لیکن وہ اس نے اس کو گناہ دیکھنے کے بعد نفرت ہی نہیں آئی، اس کے چہرے پہ بل ہی نہیں پڑا، ان نے اس کو روکا بھی نہیں اور چھوڑ کے نکلا بھی نہیں، لہذا یہ بھی ان کے ساتھ. اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ اگر کسی علاقے میں کوئی گناہ ہو رہا ہے، نافرمانی ہو رہی ہے، اور تمہیں اللہ نے توفیق دی ہے کہ تم ظالم کا ہاتھ پکڑ سکتے ہو، لیکن تم نے نہیں پکڑا ہے تو اللہ فرماتے کہ ان پر بھی عذاب کرو. تو اس لیے ہمیشہ اللہ کے عذاب سے بے غم نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس گھڑی چاہے پکڑ لیں. باقی بات یہ ہے کہ نظام عالم ہے، وہ چاہیں تو کافروں پر بھی عذاب نہ آئے، وہ چاہیں تو مشرکوں پر بھی عذاب نہ آئے، اور وہ چاہیں تو کبھی کبھی نمونہ دکھلا دیتے ہیں، ورنہ اصل عذاب آخرت کا عذاب ہے. واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی، پھر اس نے عدت کے اندر رجوع نہیں کیا، 1 سال گزر گیا. اب اگر وہ بندہ رجوع کرنا چاہے، اب رجوع تو نہیں کر سکتا کیونکہ عدت گزر گئی. رجوع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ 3 حیض کے اندر اندر رجوع کر لے. وہ تو آسان ہوتا ہے، کہہ دیا جی میں نے رجوع کیا اپنی طلاق سے، بس بات ختم. لیکن جب عدت گزر جائے تو اب تو وہ اجنبیہ ہو گئی، اب اس پر تیری بیوی ہونے کا کوئی حق باقی نہیں رہا ہے. لہذا تم اگر چاہتے ہو تو پھر تمہیں دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، کہ دوبارہ اس سے نکاح کر لو، پھر حق المہر مقرر کرو، ہر چیز مقرر کرو، چونکہ اب تو دوبارہ نکاح ہوگا نا، گواہ بھی ہوں گے، حق المہر بھی ہوگی، خطبہ بھی ہوگا، نکاح بھی، پھر تمہاری بیوی بن جائے. کہتا جی کہ میں ایک تاجر آدمی ہوں، اپنے کاروبار کے لیے اگر میں بینک سے قرضہ لوں، میں انڈیا میں رہتا ہوں، گزارش یہ ہے میرے بھائی میرے عزیز کہ بینک سے جب آپ قرضہ لیں گے، لون لیں گے تو سود کے بغیر تو نہیں لیں گے نا. یہ الگ بات ہے کہ بعض بینک 7%، بعض 11%، بعض 14%، لیکن سود ہر حال میں ہوگا. اور جب سود ہوگا تو لینے والے پر بھی لعنت ہے، دینے والے پر بھی لعنت ہے، لکھنے والے پر بھی لعنت ہے، گواہی دینے والے پر بھی لعنت ہے. اب بعض علماء کے ذہن میں یہ بات ہے کہ بھی انڈیا میں چونکہ کافروں کی حکومت ہے تو لہذا وہاں جو ہے سود نہیں ہے، وہاں ہم لے سکتے ہیں. لیکن میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ جو محققین علماء کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں کافر اگر حربی ہے، یعنی جس سے آپ کی براہ راست جنگ ہو رہی ہے،
اس سے لے سکتے ہیں. کیوں؟ اس کا تو سارا مال لینا جائز ہے. سود کا کیا معنی ہوا؟ وہ تو حربی کافر ہے. لیکن جہاں تک میرے معلومات ہیں کہ انڈیا دارالاسلام تو نہیں ہے، لیکن دارالحرب بھی نہیں ہے. وہاں کافروں کی حکومت ہے، کافروں کا تسلط ہے، کافروں کا نظام ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے بھی وہ ایک امن کی جگہ ہے کہ مسلمانوں کے مساجد ہیں، مدارس ہیں. ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے مدرسے ہیں کہ آپ کے پاکستان میں نہیں ہیں. یعنی الحمدللہ میں یہ دیکھی ہوئی باتیں نہیں کر رہا، میں خود یعنی دیکھ کے مثلا دارالعلوم ماتلی والا ہے، دارالعلوم کنتھاریا ہے، دارالعلوم دیوبند ہے، وقف دارالعلوم دیوبند ہے، سہارنپور ہے، حضرت مراد آباد ہے، عقل کعبہ ہے. اچھا اسی طرح سے دارالعلوم ندوہ ہے، یعنی اچھا سبیل السلام. اتنے ہمارے بڑے بڑے ادارے، یہاں 8,000 طالب ہیں ایک مدرسے میں. اچھا اسی طرح مسلمانوں نے ماشاءاللہ کالج بنائے ہیں، مسلمانوں نے انجینئرنگ کالج بنائے ہیں. اچھا مسلمانوں نے میڈیکل کالج بنائے ہیں. مسلمانوں کی بڑی بڑی مساجد ہیں. انہوں نے ایک مسجد گرائی تھی نا ہماری بابری مسجد، اس کے بعد تقریباً 2,500 مسجد اور کھڑی ہو گئی. تو وہاں بھی سود لینا حرام، بالکل نہیں لینا چاہیے. اگر آپ نے کاروبار کرنا ہے تو آپ اپنی خود پارٹی پیدا کر لیں. آپ 20 آدمی مل جائے، ساری رقم ملا کے بڑا کاروبار کر لیں. یا مثلا بڑے بڑے بینک ہیں جیسے خلیج کے بینک ہیں، اسلامی بینک ہے، بینک الفیصل ہے، بینک البرکہ ہے، بینک المیزان ہے، اور بینک الفلاح ہے، اور بڑے بڑے بینک ہیں جو بغیر سود کے کام کرتے ہیں. مزاربت میں بھی کرتے ہیں، مشارکت میں بھی کرتے ہیں، مرابحت میں بھی کرتے ہیں. ان کے ساتھ آپ مل کے کام کریں. ضروری آپ نے حرام سے کمانا ہے؟ بالکل. بہرحال انڈیا ہو وہاں بھی سود لینا جائز نہیں، کیونکہ وہاں مسلمانوں کے یار منسٹر ہیں، مسلمانوں کے MNA ہیں، MPA ہیں، پارلیمنٹ میں مسلمان ہیں، ہر جگہ مسلمان ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ بھی کسی جگہ ہماری مسلمانوں کی کمیونٹی کم ہوتی ہے اور ہندو زیادہ ہوتے ہیں، یا کوئی متعصب کوئی ملعون قسم کا آدمی حاکم بن جاتا ہے، وہ آ کے مسلمانوں پہ زیادتی کر لیتا ہے. لیکن الحمدللہ مسلمان بھی برابر کا بدلہ لیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے، وہ اتنا کمزور تو نہیں ہے مسلمان. یہ بھی اب بھی میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، الحمدللہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہ ہے، نہ تھا، نہ رہے گا انشاءاللہ. لیکن یہ بھی پتہ ہے کہ تم کیوں کمزور ہو، کہ اب بھی مسلمان لڑا ہوا ہے. ایک صوبے کا مسلمان بھی متحد نہیں ہے. اگر مسلمان متحد ہو جائے، دنیا کی وہاں کوئی حکومت نہیں بن سکتی جب تک مسلمان نہ کہیں. لیکن مسلمان 10 اس پارٹی میں ہیں، 20 اس پارٹی میں ہیں، 50 اس پارٹی میں ہیں، 200 اس پارٹی میں ہیں، 100 اس پارٹی میں، اپنے ووٹوں کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں، بے قدر ہو جاتے ہیں. کہتے جی کہ میت کو دفن کرنے کے بعد سورۃ البقرہ کی آیات پڑھ کے، یہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ پڑھا جائے اور اس کی معافی بخشش کے لیے دعا بھی کی جائے. قبر پہ کھڑے ہو، قبر پہ کھڑے ہو کر دعا مانگنا سنت ہے. اذان یہ جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے. اب مصیبت یہ ہم بدعت کرتے ہیں، سنت چھوڑ دی ہے. کہتے ہیں کہ اسلام میں صحابی کا عمل جو ہے وہ حجت ہے. نہیں جناب، آپ کا عمل حجت ہے. اعتراض کرنے والے کا اعتراض حجت ہے، صحابی کا حجت نہیں. اور صحابہ کو تو قرآن نے اس مقام پہ کھڑا کیا ہے جو نبی کا مقام ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا جو صحابہ کے رستے کے خلاف جرے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ.
اللہ نے ان کو ماڈل بنایا، آمنوا کما آمن الناس۔ حضور نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر۔ حضور نے فرمایا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ اگر صحابہ کا قول حجت نہیں ہے تو قرآن کس نے جمع کیا ہے؟ اگر صحابہ کا قول حجت نہیں ہے تو تمام حضور کے عمل کے گواہ کون ہیں؟ اگر صحابہ کا عمل اور صحابہ کا قول حجت نہیں ہے تو نماز تمہیں سکھانے والے کون ہیں؟ حضور کی نماز بتلانے والے کون ہیں؟ صحابہ بالکل حجت ہیں، معیار حق ہیں، معیار ہدایت ہیں، اور صحابہ کا انکار دراصل حضور کا انکار ہے، یہ بہانہ ہے صرف۔ حضور نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی بنا پہ محبت کرتا ہے، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے بغض کرتا ہے وہ حضور سے بغض کرتا ہے، ومن ابغضہم فقد ابغض، اب جس وہ مجھ سے بغض کرتا ہے وہ اللہ سے بغض کرتا ہے، اور جو اللہ سے بغض کرے گا یوشک ان یاخذہ، اللہ اس کو اپنے عذاب میں پکڑنے۔ عجیب بات ہے کہ صحابی کا قول حجت نہیں، کہ حجت تیرا قول ہے؟ بھئی عقل کرو، اگر صحابہ کو تم نے حجت نہ مانا دین ختم۔ تمام دین محمد مصطفیٰ کے گواہ صحابہ ہیں، اگر صحابی کا قول حجت نہ رہا تو پھر اسلام ختم ہو جائے گا دنیا سے۔ میں نے ایسا اپنا کام لیا ہے، انجینئر کام پاس کرنے کے لیے پیسے لیتے ہیں، اگر تم مجبوراً دیتے ہو تو لینے والے پر گناہ ہے، تم پر نہیں ہے۔ اگر تم بھی کہتے ہو انجینئر سے کہ جناب آپ 4 میٹر کے 8 لکھ دیں اور اتنا پیسہ لے لیں، پھر تم دونوں لانتی ہو کہ تم بھی تو فائدہ اٹھا رہے ہو نا۔ تم فائدہ نہیں اٹھاتے کہ میرا صحیح کام کر دو، میرا جو حقیقت ہے وہ کر دو، وہ کہتے نہیں میں تو بغیر پیسے کے نہیں کروں گا۔ اب وہ ظالم ہے، اب اس پہ گناہ ہوگا، تم پہ نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں حج کے بعد گناہ بھی ہوا، ٹیکسی والے نے کیا کہ توبہ کرو، استغفار کرو، بس جو گزر گئی، یہ کوئی لکھنے والی بات ہے، بتانے والی بات ہے۔ میرے پیسے بینک میں جمع ہیں، وہاں سے مجھے سود ملتا ہے، وہ سود لینا لعنت ہے۔ اب آئندہ کے لیے آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھیں، سیونگ میں نہ رکھیں تاکہ سود بنے نہ، اور پہلے جو سود ہے وہ لے کے غریبوں کو دے دیں، لیکن ثواب کی نیت نہ کریں۔ ثواب حلال پہ ملتا ہے، حرام پہ ثواب نہیں ملتا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے تو قرآن نے تو فیصلہ کر دیا وجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جہنمی ہے۔ میں کاروبار کرنا چاہتا ہے لیکن ارادے بدلتے رہتے ہیں، اپنے اندر استقلال پیدا کرو، استغفار پڑھو، اور ہر کام کرنے سے پہلے استخارہ کرو کہ میں کروں یا نہ کروں۔ ایک آدمی نے رشتہ اپنے بہن کے بچے کو دیا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ پاکستان کے کہتے ہیں کہ 13 سالہ لڑکی لڑکا بن گیا ہے، تو بہت ہوتے ہیں جنس تبدیل ہو جاتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ بعض تو خود آپریشن کر کے کرواتے ہیں۔ پاکستان سے 40 سال سے کم عمر جو مرد ہے اس کو ویزا نہیں دیتے، اس لیے میں کسی عورت بوڑھی کا محرم بن کے آ گیا۔ بہرحال آپ نے غلط کام کیا ہے۔ وہ اس لیے نہیں دیتے کہ ہمارے اعمال ہیں کہ ہم پھر نوجوان واپس ہی نہیں جاتے، یہاں غائب ہو جاتے ہیں۔
اگر ہم عمرہ کرنے کے بعد گھر جائیں تو پہلے اپنی مسجد میں جائیں، بالکل مسجد میں جائیں، بیٹھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ساتھیوں کے لیے دعا کریں، پھر گھر جائیں۔ واعتصموا بحبل اللہ، یعنی اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، لیکن قرآن کو سمجھانے والا تو کوئی سمجھائے گا نا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خون بہنے کی حالت میں نماز پڑھی ہے، وہ اجتہاد عمر تھا، انہوں نے فتویٰ نہیں دیا کہ آئندہ تم بھی سارے ایسے کرو۔ اگر حضرت عمر نے جیسے 20 تراویح سب کے لیے کہا ہم پڑھ رہے، اگر وہ یہ بھی فرما دیتے کہ بھی اگر خون بہتا رہے نماز پڑھا کرو، ہم پڑھیں گے، بالکل ہمیں اعتراض نہیں۔ یہ حدیثیں پڑھ لیتے ہو، سمجھ نہیں آخر حضرت عمر کی نماز جب خون بہتے ہوئے بھی صحیح ہے تو پھر پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ مسلح پہ تو بیٹا آ گیا ان کا۔ اللہ کے بندے ان جھگڑوں میں نہ پڑا کرو۔ بعض روایات میں خون کے بارے میں حدیثیں موجود ہیں کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کہتے جی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو امام کی بات مانتے ہیں، لہذا کلمہ تو انہوں نے حضور کا پڑھا ہے، تم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے تو اس امام کے پیچھے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ حضور کے پیچھے جا کے نماز پڑھو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی عقل کی بات ہے؟ کوئی کہے جی میں نے کعبہ شریف میں اس دروازے سے آنا ہے، اس سے نہیں آؤں گا، جس سے آؤ جہاں تو کعبے پہ رہے ہو نا۔ وہ امام بھی اللہ نبی کی بات کہتے ہیں، اپنی نہیں کہتے، یہ تمہارے دماغ میں خلل ہے۔ اگر مکہ شریف سے ہم مدینہ شریف جائیں یا واپسی پہ عمرہ کریں، میقات ہے، ورنہ دم پڑ جائے گا۔ ایک عامل ہے جو جنات کو نکال کے بوتل میں بند کر دیتا ہے، اس کو کہو ان کو یہودیوں کے پاس بھیج دے۔ اچھا عامل ہے کہ ان کے جنات جو ہیں مسلمانوں پہ حملے کرتے ہیں، یہودیوں کو کچھ نہیں کہتے، ہندوؤں کو کچھ نہیں کہتے، انہیں کہو بوتل میں بند کر کے کو 200-400 بھیج دے ادھر۔ سب جھوٹ ہے، مکر ہے، کوئی جن چھن نہیں بوتلوں میں بند ہوتا ہے۔ آسمان کس چیز سے بنا ہے؟ جب چلیں گے دیکھیں گے انشاءاللہ، یا قیامت ہوگی ٹوٹ کے نیچے گرے گا نا، پھر اس کا تحقیق کریں گے۔ بہرحال عمرہ ہو یا حج، پورے سر پہ اس طرح پھرواؤ، ورنہ چوتھا حصہ بالوں کا کٹنا ضروری ہے۔ اگر مدینہ منورہ سے بغیر عمرے کے آ جائے دم ہے، یا عمرہ کرے فوراً مدینہ لوٹ کر پھر دم نہیں دینا پڑے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ ہمارے مسلمان بھائی تونس میں ہیں، شام میں ہیں، عراق میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، گجرات میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، برما ارکان میں ہیں، یا اللہ سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ اس عاجز پر بھی رحم فرما، میری بیماریاں بھی اپنی رحمت سے دور فرما۔ یا اللہ یا ربا یا غوثا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔